ایک شے ایسی ہے جس پر نبی دعا مانگتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی۔ مولانا صاحب سامنے آتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں اللہ نے یہ رد کر دی ہے۔ اللہ کے بندو، اس سے بڑے غلط نتائج نکلتے ہیں، اس سے آپ کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہے۔ نبیوں کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ عام طور پر ہم نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہے، پڑھا بھی ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا۔ بلکہ نبیوں کی دعا تو وہ بعد کی بات ہے۔ کوئی شے نبی اپنے دل میں تصور اور ارادہ کر لیں، کسی شے کی آرزو کر لیں، تو وہ آرزو دعا بننے سے پہلے پہلے پوری ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر حضور کے قلب اطہر پر یہ خیال وارد ہوا کہ یہ قبلہ کعبۃ اللہ کو ہونا چاہیے، تو ابھی حضور نماز میں تھے، تو دوران نماز ہی وحی الہی کا نزول ہو گیا، تو اسی وقت وہ تبدیلی قبلہ کا حکم جاری ہو گیا۔ اس طرح ابھی دعا کے لفظ بنے نہیں ہیں، ابھی حضور نے ارادہ فرمایا اور حضور کے قلب اطہر پر یہ کیفیت وارد ہوئی کہ اس کو کعبہ کو قبلہ بننا چاہیے، یا کوئی بھی حضور ارادہ فرماتے ہیں، ہاں اگر وہ دعا بھی کر لیں تو وہ تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر حضور نے دعا کی کہ اے اللہ 2 میں سے 1 عمر مجھ کو عطا کر تاکہ اسلام غلبے میں آ جائے، اسلام کا غلبہ ہو جائے، تو وہ ارادہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام لانے سے پہلے رکھتے تھے، وہ ارادہ بھی ختم ہوا، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام بھی ہوئے۔ تو اس طرح حضور نے دعا مانگی ہے اور آپ نے اسلام قبول کیا ہے، مگر یہ ساری چیزوں کے بعد ایک شے ایسی ہے جس پر نبی دعا مانگتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی۔ وہ کون سی دعا ہے؟ وہ دعا ہے جو بقول مولوی کے، جو نبی اپنے خاندان کے لیے مانگتے ہیں، وہ اللہ رد کر دیتا ہے، وہ اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ ساری زندگی ابو طالب نے نبی علیہ السلام سے محبت بھی کی، خدمت بھی کی، اور دشمنوں کے ساتھ برسرے پیکار بھی رہے، جب تک زندہ رہے کسی کافر کی جرت نہیں ہوئی حضور کی طرف دیکھ جائے۔ مگر اس کے بعد جب وہ دنیا سے گئے تو حضور نے دعائے مغفرت کی بقول مولوی کے، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا 70 مرتبہ بھی تو دعا کرے گا تو یہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ بات تو فتاوی رضویہ شریف میں بھی موجود ہے کہ حضور نے دعا کی، اے اللہ علی کو مقدم کر دے یا علی کو پہلے نمبر پر کر دے۔ ایک بار دعا کی، اللہ نے اس کو رد کر دیا یا قبول نہیں کیا، دوسری بار بھی کی، اللہ نے پھر بھی قبول نہیں کی، تیسری بار بھی اللہ سے نبی علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ علی کو تقدیم بخش لگ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا، اور یہ کہہ کر دعا رد کر دی گئی کہ چونکہ میں اور مومنین ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہوں گے، لہٰذا مقدم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی کرتا ہوں۔ اب یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے جب دعا کی تو حضور کے دل میں یہ ارادہ تھا کہ علی کو پہلے نمبر پر کر دیا جائے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث روایت ہے ہی کوئی نہیں، لیکن اگر اس کو صحیح مان لیا جائے، جو کہ اکثر ممبروں پر یہ بیان کی جاتی ہے اور خطیب اکثر اس کو لے کر کے مقدم کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد از انبیاء افضل البشر ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، مگر بنائے استدلال اس طرح کے کمزور کیوں دیتے ہیں آپ؟ جب آپ کے پاس دلائل مضبوط ہیں تو پھر خواہ مخواہ آپ روافض کو اور مائل بر روافض لوگوں کو کیوں لوپ ہول دیتے ہیں کہ آئیں اور ہم پر وار کریں؟ اللہ کے بندو، اگر اس روایت کو ہم قبول بھی کر لیں تو اب جانتے ہیں اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ حضور نے دعا کی، حضور کے دل پر یہ کیفیت آرزو وارد ہوئی کہ میں علی کو پہلے پر کروں، تو جب نبی کے دل پر یہ آرزو ہے اور نبی اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ علی پہلے نمبر پر ہو، تو ہم جیسے اگر یہ آرزو کر لیں تو اس میں گناہگاری کیا ہے؟ جب نبی کے پاس یہ آرزو آتی ہے تو ہمارے پاس آ گئی تو ہم گناہگار کیسے؟ اور نبی پاک تو دعا کر رہے ہیں اے اللہ پہلے نمبر پر کر، اس کا مطلب نبی دعا کس شے کی کر رہے ہیں؟ جو پہلے نمبر پر نہیں تھے تو ان کو کہہ رہے ہیں نا اس کو مقدم کر۔ تقدیم کیوں بخشی جا رہی تھی؟ اس کی دعا کیوں کی جا رہی تھی؟ اس لیے کی جا رہی تھی نا کہ پہلے تقدیم حاصل نہیں تھی۔ اس کا مطلب حضور کو پتا تھا کہ ان کو تقدیم حاصل نہیں ہے، اور یہ بھی پتا تھا کہ تقدیم کسی اور کو حاصل ہے، ساری امت پر مقدم کوئی اور ہے۔ اس کے باوجود بھی حضور نے ان کو مقدم کرنے کے لیے دعا کی،
तो अब आप समझते हैं इसके नतीजे क्या निकलेंगे। हुजूर के पता होने के बावजूद भी नबी अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में इल्तिजा की कि हजरत अली को पहले नंबर पर कर दे। मगर आप देखिए, जहां पर सारे के सारे, अगरचे ये बात अपनी जगह मुसल्लम है, नबी की दुआ रद्द नहीं होती, ये अपनी जगह हकीकत बात है, लेकिन ये माइल ब नवासिब लोगों का और माइल ब नवासिब मौलवियों का तर्ज तरीका, तर्ज अमल देखिए कि वो किस तरह की वारदात करते हैं और उसके फिर नतीजे क्या निकलते हैं। एक तरफ तो कहते हैं नबी के दिल में ख्याल भी आ जाए और हुजूर कोई इरादा भी कर लें तो अल्लाह उस इरादे को उस जल्दी से जल्दी पाया तकमील तक पहुंचाता है, और दुआ कर लें तो कोई दुआ रद्द नहीं होती। मगर ये दुआएं जो अहले बैत के बारे में, अपने चचा के बारे में, अपने औलाद के बारे में, अपनी बेटी के बारे में कोई दुआ भी मांग लें, मौलाना साहब सामने आते हैं और फौरन कहते हैं अल्लाह ने ये रद्द कर दी है। अल्लाह के बंदो, इससे बड़े गलत नताइज निकलते हैं। इससे आप कोई दीन की खिदमत नहीं कर रहे और ना ही सुन्नियत की खिदमत कर रहे हैं। इससे तो सुन्नियत मजीद बदनाम होती है। अपनी सलाहियतों को बरूए कार इस तरह लाएं कि आप इस्लाम की भी खिदमत करें और मसलक हक्का अहले सुन्नत की भी खिदमत करें। इस तरह लोग आपको छोड़ छोड़कर दिन ब दिन राफजी होते जा रहे हैं और गाली होते जा रहे हैं। बताओ, इससे लोग टूट टूट कर सुन्नियत से और लोगों में गिर रहे हैं। कोई आपने राफजी देखा जो टूट कर इधर आया हो? इसलिए कि उनके पास जो दलाइल हैं आप उसका तोड़ ही नहीं करते, और जब तोड़ करते हैं इतनी सादी दलील देते हैं और इतनी भोंडी किस्म की चीजें लेकर आते हैं कि वो तसव्वुर और वहम गुमान से ही बाहर होती हैं।